دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے مجلس کو شروع کر دیں. محمد سے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أحباب گرامی وجوانا الإسلام پیارے بچوں اور خواتین حضرات، اللہ مالک القدوس رب الوجود رب العالمین احکم الحاکمین ارحم
کہ اس رب الحدود نے ہم سب کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ احباب گرامی، بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے جس موضوع کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اس پر چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے توفیق پر عمل سے کریں گے۔ قرآن سے دوری کا انجام کیا ہے، اس ضمن میں ہم چند باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی ہماری زندگی میں حیثیت کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی بھی چیز کی حیثیت، اس کے مقام و مرتبے کو اور اس کی فضیلت کو ہم نہیں جانیں گے، تب تک ہم نہ اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں، نہ اسے دل لگا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی جو فضیلت ہے اور اس کا جو فائدہ ہے اس حقیقی فائدے کو ہم پا سکتے ہیں، کبھی نہیں پا سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن کی کیا حیثیت ہے اور ایک مسلمان کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے تب بھی پڑھتے ہیں، کوئی پیدا ہوتا ہے تب بھی پڑھتے ہیں، الگ الگ مواقع پر پڑھتے ہیں اور خوب اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر فائدہ ہوتا ہے کس کو ہے، یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک انسان کا تعلق اس کے جسم سے جس طریقے سے اس کی روح کا تعلق ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کا تعلق انسانی بلکہ مسلمانوں کی زندگی سے۔ ایک انسان زندہ کب تک رہتا ہے، اس کا ہاتھ، پیر اور تمام اعضائے جسم حرکت تب کرتا ہے جب تک اس کے اندر روح باقی رہتی ہے۔ روح نکال لی جاتی ہے، وَلْيَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجیے کہ تمہاری روح قبض کی جائے گی فرشتے کو بھیج کر کے، ملک الموت کو بھیج کر کے، اور پھر تمہیں اللہ پروردگار کی طرف کوچ کر جانا ہے، پرواز کر جانا ہے، چلے جانا ہے۔ انسان کے جسم سے جب روح جدا ہوتی ہے تو اس کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ تبارک الذی میں بیان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں پر ترتیب کے اعتبار سے، ہماری اور آپ کی عقل کے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ الذی خلق الحیات والموت، ایسا ہونا چاہیے۔ کیوں کہ انسان پہلے زندہ ہوتا ہے، پہلے پیدا ہوتا ہے تو زندہ ہی ہوتا ہے، مگر اللہ نے کہا پہلے میں نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، میں نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ کہنے کے لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا عمل کر کے بہتر عمل کر کے کون آتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہمیں
کون عیار ہے، کون مکار ہے، کون بدماش ہے، یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ اگر دنیا نہیں بھی بناتا، خالی جن انسان کو پیدا کر کے جنت و جہنم میں ڈال بھی دیتا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم بھی تھا اور اس بات کا حق بھی تھا کہ اگر وہ چاہتا تو جن و انسان کو پیدا کرتا اور پیدا کر کے جو جنت میں جانا رہتا، جس کو جنت میں داخل کرنا رہتا اس کو جنت میں داخل کر دیتا تھا، اور جہنم میں جس کو جانا رہتا تو جہنم میں داخل کر دیتا تھا۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کے انصاف میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا تھا۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کے اوپر ظلم کرے۔ وہ تو جانتا تھا کہ یہ بندہ ابھی بھی جانتا ہے، ابھی بھی جانتا ہے کہ یہ نیک ہے یا بدکار ہے، یہ جہنمی ہے جنتی ہے، اس کو ابھی بھی معلوم ہے، تو تب بھی ڈال سکتا تھا پیدا کر کے سیدھا، مگر نہیں ڈالا۔ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جھنجھٹ، یہ دنیا، یہ روزہ نماز کمانا کھانا، یہ جنگ و جدال، یہ ساری چیزیں اس کی کیا ضرورت تھی، کیوں کیا ایسا؟ اللہ کو معلوم تھا بھائی یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے یوں اس کی پوری ذریت کو نکالا تاکہ یہ جنتی ہے، اور پھر نکالا تاکہ یہ جنتی ہے۔ جب یہ حدیث بیان کیا تو صحابہ کرام رونے لگے، صحابہ کرام علیہ السلام رونے لگے کہ ارے اب پتہ نہیں ہم کس مٹھی میں سے تھے، آیا جن لوگوں کو جنتی بتایا ان میں سے تھے یا جن لوگوں کو جہنمی بتایا ان میں سے تھے، رونے لگے۔ تو پیشی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، تو وہی تو واضح ہو گیا تھا کہ یہ جھنجھٹ کو دنیا سجانے بجانے یہ کرنے کیا ضرورت ہے؟ کسی کو سمجھ میں آ رہا کہ کیا ضرورت ہے؟ نہیں آ رہا۔ میں ضروریت یہ تھی کہ آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ آج کے دن قیامت ہم لوگوں کے منہوں کو سیل کر دیں گے، لوگوں کی زبان سیل کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، بات نہیں کر سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا جو ہے اعضائے جسم بولے گا، ہاتھ پیر دان، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے یہ سیل کرنے کی نوبت کیوں آئے گی؟ اس لیے آئے گی کہ یہ بدبخت گنہگار مجرم وہاں بھی یہ ناپاک جسارت کرے گا کہ بارگاہ رب العزت میں جھوٹ بولے گا، نہیں اللہ میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں، میں نے ایسا جرم نہیں کیا، جبکہ پورا کھاتا اس کا پورا رجسٹر بھرا ہوا ہے اس کے جرائم سے۔ آپ تصور کیجیے، کلپنا کیجیے کہ پورا رجسٹر بھرا ہوا، پوری زندگی گناہوں سے لت پت تھا، مگر پھر بھی بارگاہ رب العزت میں اس کی جب زبانی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ کہے گا نہیں میں نے تو یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اس کا منہ بند کر نہیں پڑے گا، ہے نا؟ جب ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے، کسی مجرم کو پکڑ کر پہلے اس سے پوچھتے جب وہ نہیں بولتا ہے تب اگر لگانا رہتا تو منہ میں لگاتے ہیں، اور نہیں تو حاصل کرتے ہیں کہ اب بولا فلاں نے جس نے دیکھا ہے اسے بولا، تو بولتا ہے ارے تم ہی تھا نا وہاں، اب اس کے جو ہے ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ آدمی جھوٹ بولے گا تو اللہ کے جھچی نہیں، یہ ایسا نہیں ماننے والا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، تالا بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے جو ہے ہاتھ بولیں گے اور پیر گواہی دیں گے کہ پروردگار عز و جل یہ بدماش فلاں جگہ پر فلاں وقت میں فلاں دن انہوں نے ایسا کیا تھا، آج جھوٹ بول رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اذا سلسلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال پڑھیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس دن اپنی خبر بیان کر دے، نہیں مانے گا تو زمین کو بھی بلائے گا، ذرا بتاؤ ان کے بارے میں، ہاں
انہوں نے یہ حرکت کیا تھا اس دن، ہم نے پورا ریکارڈ رکھا ہے۔ آپ یہاں دیکھیے کہ پوری زندگی گناہوں سے لت پت ہے، سب کیا ہے، اس کو سب معلوم ہے، مگر وہاں جھوٹ بولے گا کہ بولے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ پورا جھنجھٹ دنیا سجانے اور بنانے کا کیا مطلب ہے۔ انصاف تب بھی قائم ہو سکتا تھا، بغیر گواہی کے انصاف قائم ہو سکتا تھا شرائع کے پیش نظر، مگر گواہ لا کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے، سدھ کیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے یہ کیا ہے، یہ اس کا گواہ ہے، یہ ساکھ ہے، یہ وٹنس ہے، یہ گواہی ہے، اس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ ورنہ بے ساختہ وہ رکتا تھا، ارے جو اتنے جرائم کرنے کے بعد کہہ سکتا تھا کہ پروردگار کہے گا کہ ہم نے ایسا کیا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں ہی ڈالتا تھا تو وہ تو بولتا تھا کہ اللہ تو کیسا انصاف ہے تیرا، تو کیسا ظلم کر رہا ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بدماشیاں کرے گا۔ ایک نقطہ یہاں بھی یہ بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو تھا وہ ہو گیا۔ تقدیر لکھ کر کے کسی کو مجبور نہیں کیا گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر اللہ اگر نہیں بھی لکھتا تھا تو بھی وہ آدمی وہ حرکت کرتا تھا، وہ کرتا تھا، نہیں لکھتا تھا تب بھی، اسی لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اپنے علم حقیقی کے بنا پر، اس لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تو تبھی نہیں لکھتا تھا تب بھی کرنے والا تھا، مگر لکھ دیا ہے اس کو اپنے علم ازلی اور ابدی کے بنا پر، وہ کرے گا، وہ کرے گا۔ جب کرے گا اس کو معلوم تھا، نہیں بھی اگر یہ دنیا بناتا تب بھی جہنم میں ڈال دیتا تھا، جنت میں ڈال دیتا تھا تو انصاف پورا ہو جاتا تھا، مگر گواہ نہیں ہوتا تھا۔ تو مخلوق بولتی تھی کہ بھائی ہم نے ایسا کیا ہی نہیں تو ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی۔ اس لیے دلیل قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا سجائی ہے اور کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم آزمائے جاؤ کہ کون اچھا عمل لے کر کے آتا ہے۔ اب دلیل لے کر کے آؤ کہ ہاں پروردگار میں نے یہ کیا ہے لہٰذا ہمیں یہ پھل ملنا چاہیے، ہم نے یہ کیا ہے لہٰذا یہ پھل۔ اب دلیل قائم کر دیں گے۔ بہرحال یہ تو ایک توحیدی بات تھی جو عیسائی کے ذہن میں بات آ گئی۔ کہا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے موت کا تذکرہ فرمایا، پہلے یہاں دو باتیں ہم سمجھیں۔ پہلے موت کا تذکرہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت تو یقینی ہے، پیدا ہونے کے بعد موت یقینی ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی اس خواب خیالی میں مبتلا ہے کہ نہیں وہ ہمیشہ یہاں جیوت رہے گا، وہ ہمیشہ یہاں زندہ رہے گا، وہ یہاں عیش کرے گا، مزے کرے گا، تو اس کی یہ بھول ہے، اس کی یہ غفلت ہے۔ اور اب اس بات سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے جوش و جذبے اور جنون میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی نشے میں مبتلا ہوتا ہے، یا تو دنیا کی رنگینیوں کا نشہ ہوتا ہے، یا اس کی جوانی کا نشہ ہوتا ہے، یا اس کی دولت کا نشہ ہوتا ہے، تو اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں مرنا ہے۔ جب ٹھوکر لگتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں بالکل ہمیں یہ ہونا ہی تھا۔ تو اللہ نے یہ اس بات کو پہلے موت کا تذکرہ کر کے یہ واضح کر دیا کہ بھائی تمہیں مرنا ہی ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ انسان کی روح، انسان کے اندر روح کب ڈالی جاتی ہے؟ جب بندہ 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، وہاں کے پیٹ میں 40 دن 120 دن کا ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر روح ڈالتا ہے، اس کی روزی لکھی جاتی ہے، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، اس کی حرکتوں کو لکھا جاتا ہے، کم مرے گا وہ سب لکھا جاتا ہے۔ ایک بار پھر لکھا جاتا ہے، پہلے بھی لکھا گیا ہے، اگر ایک بار پھر لکھا جائے تو 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ اس نطفہ علقہ مضغہ، یہ 3 اسٹیپ ہے نا۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے۔ پانی پہلے رہتا ہے، پھر ایک چوک کے مانی 2 ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا، پھر جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے۔ جب گوشت بن جاتا ہے تو آسمان سے کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آتا ہے لکھنے کے لیے، تب وہاں روح ڈالتا ہے اس مضغہ، اس میں اس انسان کے کھاتے میں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس میں روح ڈالتا ہے۔ اب روح ڈال دیا تو اس کے اندر جان آ گئی۔ اب روح جب تک نہیں تھی تب تک وہ مرتا تھا، تب تک وہ مرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 4 مہینہ جو بچہ ہو جاتا ہے پیٹ میں، اس کے بعد اگر
پیدا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے بچہ، تو بھی اس کا جنازہ ہے۔ بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، وہ تو یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے، بات آئی تو میں اسی من میں اس کو یہاں پر واضح کر دیا۔ 4 مہینہ ہو گیا ہے، اس کے بعد پیدا ہوا ہے، اس کا جنازہ کیوں؟ اس کے اندر زندگی آ گئی تھی، روح ڈال دیا گیا تھا۔ اب روح 4 مہینے سے پہلے ہوا، وہ محض سے لو تھوڑا ہے، اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، اس لیے اس کا جنازہ تو روح ڈال دیا، اب وہ زندہ ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا۔ روح جدا تو اس کو موت سے تعبیر کرے گی۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی اس میں روح نہیں تھی، تب تک وہ موت، عالم موت میں تھا، اور پیدا ہونے کے بعد جب تک زندہ رہا اس سے پھر روح نکال لی گئی، وہ پھر عالم موت میں چلا گیا۔ انسان کا تعلق اور قرآن سے مسلمانوں کا تعلق بالکل اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے۔ جس طریقے سے ایک انسانی جسم سے ایک جاندار مخلوق کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے، وہ بے حس و حرکت ہو جائے، اسی طریقے سے قرآن کا تعلق انسانی بلکہ مسلمانی کی زندگی سے کسی طرح سے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یوں واضح کیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے آپ کی طرف روح کو حاصل کیا، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح وحی کی ہے۔ قرآن کو روح سے تعبیر کیا ہے، قرآن کو روح سے تعبیر کیا ہے۔ اب آپ یہاں تھوڑا کلپنا کیجیے، میچ کیجیے اور سوچیے ذرا، ایک انسان کے جسم سے جب روح جدا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آدمی کتنے دنوں تک رکھ سکتا ہے اپنے گھر میں؟ بہت پیارا ہے، بہت لاڈلا ہے، بہت محبوب ہے، بہت چہیتا ہے، بہت ہے۔ اگر آپ بتائیے آخر سے کہ اس بندے کو جو مر گیا ہے اس کو کتنے دنوں تک گھر میں رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا خاصا مسلمان ہے، بلا ضرورت زیادہ سے زیادہ رکھ سکتا ہے 12 گھنٹے، اس سے بھی زیادہ رکھے گا تو 24 گھنٹے۔ کسی کو آنے کا انتظار کیا جائے گا کسی دوسرے ملک سے، کہیں دوسری جگہ سے، دور دراز سے زیادہ 24 گھنٹے تک۔ اگر اس سے زیادہ اس کو وقت لگے گا تو بول دیا جائے گا بابو تو آرام سے آؤ، ہم لوگ جنازہ ادا کر لیتے ہیں، دفن کر لیتے ہیں، کیونکہ لاش خراب ہو جائے گی، اور 24 گھنٹے سے زیادہ اگر رکھے تو لاش سے بدبو آ جائے گی، ہے نا؟ یا پھر زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے 2 دن، موسم کے حساب سے انسانی جسم سے جو مر چکا ہے اس سے بدبو آنے لگی ہے۔ تو اب اگر مسلمان ہے تو اس کو قبرستان میں منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے، اس کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اس سے محبت کرے، چاہے جتنی محبت اس کے اندر اس سے، غیر مسلمان ہے جو جلانے والا ہے جلا دے گا اسے۔ گویا کہ مردوں کا 2 ہی اسنام ہے، مردوں کے لیے 2 ہی جگہ ہے، جس جسم کے اندر روح نہیں ہے اس کی صرف اور صرف 2 ہی جگہ ہے، یا تو قبرستان یا تو شمشان۔ اس کو آگ کے حوالے کر دیا جائے گا یا مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہاں تک بات آئی، اب آئیے ہم اپنا جائزہ کریں۔ پوری دنیا میں ہم شور مچاتے ہیں کہ ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، مار رہا ہے، آبروریزی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، برابر یہ تقریر سنتے رہتے ہیں، برابر سنتے ہیں، مارا جا رہا، کاٹا جا رہا، کہاں کاٹا جا رہا، کیوں مارا جا رہا، کیوں جلا دیا آپ کو؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ کو اس لیے جلا دیا کہ آپ کے جسم کے اندر روح ہی نہیں تھی، اگر روح رہتی تھی تو بتاؤ بھلا کوئی زندہ آدمی، وہ چلا گیا وہ زمانہ کہ جب زندہ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا،
اب تو کم از کم ویسا نہیں ہوتا، اگر دفن کرنا رہتا تو کم از کم مار کے دفن کرتا ہے نا، کم از کم ایسا کرتا ہے۔ مگر بھائی آپ کو زندہ جلا دیا، آپ کی بستیاں جلا دی گئی، آپ کو صفحے ہستی سے مٹا دیا گیا، آپ نے کبھی غور کیا ایسا کیوں ہوا ہے؟ آپ کی کٹائی کر دیا، آپ نے کبھی غور کیا ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ آپ کے اس جسم سے جو زندہ لاش جسے ہم کہتے ہیں، زندہ لاش جسے کہتے ہیں کوئی ہاتھ پیر کچھ بھی کام نہیں کرتا بیچارہ زندہ لاش بن گیا، ایسے بیچارہ زندہ لاش بن گیا۔ تو آپ بھی اور ہم بھی زندہ لاش ہیں، اسی لیے ہماری بستیوں میں آگ لگا دی جاتی ہے، ہمارے گھروں کو مٹا دیا جاتا ہے اور ہمارا وجود ختم کر دیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہماری زندگی سے قرآن نکلا، ورنہ جب انسان کو کھاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات میں تیر و تلوار نکل جاتی تھی اور سر نہ جانے کتنے سر کو قلم کیا جاتا تھا، اپنا باپ بیٹے کو بھائی کو ایک دوسرے کو یوں۔ وہی مکہ کا وادی تھا، مکہ کی وادی میں وادی مکہ میں وہی جسے ہم حرم کہتے ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ جب چھوٹی چھوٹی بات میں ارے بکریوں اور اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لوگ اس قدر لڑائی چھیڑ دیتے کہ سالہ سال تک لڑائیاں چلتی اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہوتا اور اس کو جو ہے سالوں سال تک، مہینوں تک، سالوں تک لڑائیاں چلتی رہتی، وہ اس کے آدمی کو کاٹتا، وہ اس کے آدمی کو کاٹتا۔ نبی علیہ السلام وہ جنگ کا سلسلہ تھا، جنگ فجار، ابھی 8 سال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 12 سال جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے چچا وغیرہ بھی اس میں تھے، آپ بھی اپنے چچا وغیرہ کو جو ہے تیر اٹھا کے دیتے، تو یہ وہ آخری لڑائی تھی۔ اس کے بعد ایسی اصلیت والی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پانی پلانے کی وجہ سے، چارہ کھلانے کی وجہ سے، بکریوں اونٹوں کو چارہ کیوں ادھر نہیں چرایا، میں چراتا ہوں، تم کیا کر لیتا، اب اسی میں ہو جاتا تھا، تلوار نکلتی تھی، ان دنوں میں تلوار بڑھاتی، یہ لڑائی ہے۔ وہی نبی علیہ السلام جب آپ کو قرآن دے دیا اور انہی لوگوں نے جو چٹ قسم کے لوگ تھے، اب تو وہ لفظ خالی سمجھانے کے لیے ادا کیا جاتا ہے، ورنہ ایسے الفاظ ہمیں ذہن بھی نہیں دیتا، اور جب واقعی جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں عجیب و غریب کیفیت آئی ہوتی۔ کیوں؟ کہ اب وہ لوگ اچٹ نہیں رہے، وہ ایک زمانے میں تھے، اچٹ تھے، کباب تھے، ان پڑھ تھے، ایسا تھے خونخوار کہ ایک بات پر جو ہے ان کے پیاسے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو تہے تہے کر دیتے تھے۔ مگر جب قرآن ان کے پاس آیا اور قرآن رکھا، قرآن سامنے رکھا اور قرآن لیا، قرآن پر عمل کیا، تو وہ چرواہے لوگ، میں نے ابھی کہا کہ الفاظ ادا نہیں کیا جاتا مگر سمجھانے کے لیے، وہ چرواہے لوگ، وہ جب قسم کے لوگ، آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ چرواہے اجڑ قسم کے لوگ جن کے اندر صرف چوری، بدماشی، عیاری، مکاری، لوٹ مار، قتل و غارت گیری، کیا ہوا؟ وہ ایک امن و شانتی کا گہوارہ بن گیا۔ اور پھر ایک زمانہ وہی آیا، وہی لوگ مردوں کو کھا جاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے تھے، سڑی گلی چیزیں کھا جاتے تھے، پتے چبانے والے لوگ۔ مگر جب ان لوگوں نے قرآن کو لیا اور قرآن کو اپنی زندگی کا جو ہے رہنما اور گائیڈ بنایا، تو وہی کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی دنوں تک مسجد نبوی میں بھوکے پیٹ پکڑ کر تڑپ کر غشی طاری ہو کر بے ہوشی کے عالم میں مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے حدیث رسول سننے کے لیے، کبھی جو ہے گورنر بن جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو اس طریقے کے تھے،
دم دبلے پتلے رستم زمان کے پاس، اس وقت کے سپر پاور کے پاس گئے. وہ قرآن کی برکت تھی اور قرآن کو چلا گیا. وہ حوصلہ، وہ ہمت قرآن کی بدولت. رستم زمان کے پاس ہے. کوئی فارچونر لے کے نہیں گئے، اپنا سیپریٹ پرائیویٹ جیٹ لے کے نہیں گئے، ہے نا. اس وقت کا جیٹ کیا تھا؟ اونٹ، گھوڑا، مگر آٹو لے کر گئے، گدھا لے کر گئے، ہے نا. گدھے کو دنیا کو ہمیں گالی دینا ہوتی ہے تو سب سے اچھی گالی دے دیتے ہیں، ارے گدھے چل، ہے نا. مگر گدھا اتنا برا بھی نہیں، بہت کام کی چیز ہے، بہت کام کی مطلب ہے. گدھا لے کر کے گئے، گدھے کی سواری کر کے. بھائی جو وقت کا سپر پاور ہے اس کا محل کیسے ہوگا؟ ہے کیسے؟ روم کا محل کیسے ہوگا؟ رستم زمان کا محل کیسے ہوگا؟ ہم محل کے پاس پہنچے، ہماری موالی چہرے چمچے، فوج سپاہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دیکھو اس کی صورت، دبلا پتلا انسان تھا اور وہی پھٹے پرانے کپڑے، اور وہ بھی دور دراز کا سفر طے کر کے گیا تھا. اس حالت میں جو گری پڑی حالت میں جا کر کے پہنچے، جا کر کے روکنے لگے. ارے خوبصورت اور شاندار شاندار گھوڑے اندر جاتے، گدھے کی سواری بادشاہ سلامت سے ملنے جا رہے ہیں. معلوم ہے اس وقت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ خبردار، ہم بے نیاز قوم ہیں، میں گدھے سے گزرنے والا نہیں. میں اسی طریقے سے تمہارے راز محل میں داخل ہوگا اور تمہارے شہنشاہ، تمہارے رستم کے سامنے میں ایسے ہی حاضر ہوگا. لوگوں نے بتایا سامنے نہیں کیا، نہیں آگے تمہارے بادشاہ کو جا کے بولو ہم بے نیاز قوم ہیں، ہم بے نیاز اور بے پرواہ قوم ہیں. اگر ملنا ہے تو ملے. ہم نے فلانے کا پیغام لایا ہے، عمر بن خطاب کا لایا ہے. ملنا ہے تو ملے، نہیں تو ہم جانے والے ہیں. اللہ اکبر. بہت آگے پیچھے کر کے دیکھا، میں کرنے والا ایک بڑی سوال ہو گیا تو لاسٹ میں اس کو ولكن الله ابتعثنا اخرج العباد من عبادة العباد الى ربهم. ارے ہم تو وہ لوگ ہیں جو بندوں کو، مخلوقات کی پرستش سے نکالتے ہیں اس اللہ اور خالق کی پرستش کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف. ہم بے نیاز لوگ ہیں. تمہیں ماننا ہے مانو، ملاقات کرنی کر، بات سننے سنو، نہیں تو جاؤ. نہیں ملے گے واپس چلے جائیں گے. اسی طریقے سے یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ دلیری اور یہ ہمت کہاں سے آئی؟ قرآن میں بتایا. رستم زمان نے مجبور ہو کر کے اگر بلایا تو کس بنا پر؟ یہ وہی لوگ تھے جسے ہم نے اجت کہا، دنیا اجت کہتی تھی. یہی لوگ تھے جو مردے کھاتے تھے، یہی لوگ تھے جو آپس میں دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، لٹیرے اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے. مگر جب قرآن کو اپنایا تو دنیا کی عظیم ترین ہستیاں بن گئی کہ جس کی مثال پر سورج طلوع نہیں ہوا، نہ قیامت کی صورت تک ایک ادنا صحابی جیسے سارے دنیا کے ولی اللہ مل جائے، ایک ادنا صحابی کے برابر ایک ولی اللہ کو پیدا نہیں کر سکتا. ایسے لوگ کیوں؟ قرآن کی وہ برکت تھی. قرآن کی برکت تھی، جسم کے اندر روح تھی، اور اسی روحانیت کے پیش نظر قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا. یہی وہ جوہر تھا، یہی وہ تعلق تھا قرآن سے. مگر ہماری حالت ہے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم ایک ہی رٹ لگاتے ہیں، مر رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو بتلا ہی دیا، مردے کا دو ہی ٹھکانا، یا تو آگ کے حوالے کر دیا جائے یا مٹی کے حوالے کر دیا جائے.
ہماری زندگی میں قرآن نہیں رہا، ہماری زندگی میں روح نہیں رہی، اسی لیے ہم نے تعلیمات قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنا گائیڈ قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ دستور حیات، دستور اساسی جسے لے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، یہ قرآن جیسی عظیم نعمت، اور یہ قرآن آج ہم سنتے نہیں، آج ہم سنتے نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، رسمی طور پر سنتے ہیں، رسمی طور پر سمجھتے ہیں، تو ہمیں اس کی روحانیت کہاں سے محسوس ہوگی؟ ہم اس کی روحانیت کہاں سے اپنے اندر محسوس کریں گے اور کہاں پائیں گے؟ تو ہمیں نہ دنیا میں حکومت و سیادت ملے گی، ہم یوں ہی غلامی کی زندگی گزاریں گے جب تک ہماری زندگی میں قرآن نہیں۔ جب تک ہم قرآن سے منسلک نہیں ہو، ہم قرآن سے منسلک ہیں مگر صرف رسمی طور پر۔ ہم میں سے 100 لوگوں میں 5 بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا ہے، 5 بھی۔ 100 لوگوں کو جمع کیا جائے، 100 لوگوں میں سے 5 بھی نہیں ملے گا جن کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب بتائیے، ارے پھر ہوگا کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ کل بیت خرب الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کل بیت خرب، کہ جس کے سینے میں، جس کے پیٹ میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، اس کا سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران گھر میں شیطان رہتا ہے، بھوت رہتا ہے، جن رہتا ہے، پریت رہتا ہے، ویسے ہی ہمارا سینہ قرآن سے خالی ہے، ہمارے اندر سے شیطانی بھاگتی رہتی ہے، اور پھر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ارے وہ غیر مسلمان جنہوں نے کبھی، ارے دیکھو ذرا محمد بن قاسم علیہ الرحمہ جب اسی ہندوستان میں آئے تھے جہاں برہمنوں کی، راجپوتوں کی حکومت تھی، مگر محمد بن قاسم اور اس وقت کے مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر کے بستی کے 80 مسلمان ہوئے، برہمن مسلمان۔ کیوں؟ اخلاق دیکھ کر کے، قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ ہمارا ایک اخلاق دیکھ کر کے آج غیر مسلمان متنفر ہوتا ہے، متنفر ہوتا ہے۔ ہم نے اتنا رسوا کیا ہے قرآن کو، ہم نے اتنا جو بدنام کیا ہے قرآن کو، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ اور ام المؤمنین صدیقہ کائنات سے پوچھا گیا نبی کا اخلاق کیا تھا، تو کہا کہ نبی کا اخلاق کان خلق القرآن، نبی کا اخلاق قرآن تھا۔ چونکہ ہمیں قرآن نہیں معلوم ہے تو نبی کا اخلاق بھی نہیں معلوم ہے، نبی کی سیرت۔ ابھی دیکھو وہ گستاخ رسول، وہ بدبخت اور بدذات عورت نے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس بدذات کے اوپر لوگوں نے ایک سے ایک باتیں کی، کیا کیا لوگوں نے؟ ایسا جواب دیا، ہنگامہ کیا، الٹا مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ گولیوں کے صد میں مسلمان آئے، گولیوں کے صد میں مسلمان آئے، کیوں؟ ان کو نبی کی تعلیم کا علم ہی نہیں تھا، نبی کی سیرت کا علم ہی نہیں تھا کہ کیسے جواب دیا جائے۔ اگر گستاخی کی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، صحیح نہیں ہے، مطلب اس نے جو کیا ہے وہ کیا ہے، مگر آپ ہمیں کیسے جواب دینا ہے وہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے ہنگامہ کیا، دشمنوں کو موقع ملا، ارے دشمن تو چاہتا ہے کہ بھائی اس کو اکسایا جائے اور پھر اس کو نشانے پہ لایا جائے، تو چاہتا ہے۔ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے انہیں دشمنوں کے ورگلانے پر ہم روڈوں پر آئے اور جمعہ کو بدنام کیا۔ ایسے بدبخت اور بدذات لوگ آئے، جمعہ تک کو نہیں چھوڑا، ارے اس کو موقع ملا، کیوں؟ ارے دشمن تو داؤ کھوجتا ہی ہے، وہ تو ذرا اسی پیج میں تو رہتا ہی ہے کہ بھائی اس کو داؤ مل جائے، وہ کیسے مسلمانوں کو بدنام کرے، کیسے مسجدوں کو بدنام کرے، کیسے مدرسوں کو بدنام کرے، اور اسی طریقے سے کیسے عالموں کو بدنام کرے۔ یہ پورے چکر میں رہتا ہے، اور ہم کیا، ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، نعرہ لگایا، پتھر پھینکا، ارے نالائق ہو، جاہلو، پتھر پھینکا، کس کا نقصان ہوا، کیوں مرا ہے؟ اب دنیا تو کہہ رہی بھائی تم شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم بھی دعا کرتے تم شہید ہو گئے، لیکن ہمارے کہنے سے، تمہارے کہنے سے شہادت کا درجہ تمہیں نہیں مل جائے ہے۔ ایک تو تیری صورت نہیں، تیرا حلیہ نہیں مسلمان والا، تیرے اندر کردار نہیں مسلمان والا، اور تو کہے کہ شہید ہو جائے۔ ارے نام لے کر کے مرنے سے کوئی جنت نہیں چلا جاتا جب تک کہ اس کا کام اس کے اندر نہ ہو۔ نبی کی سیرت تمہارے اندر ایک پاؤ چھٹا برابر ہے ہی نہیں،
یہ قوم، یہ نونہالان، یہ مسلمانوں کے بچے جن کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں، خدا کی قسم اگر قرآن کی تعلیم اور سیرت مصطفیٰ مسلمانوں کے نوجوانوں میں صرف اگر رہتی تھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو غیر مسلمانوں کا بیشتر طبقہ کم از کم مسلمان نہیں ہوتا تھا، تو وہ خدا کی قسم نفرت بھی نہیں کرتا تھا، نہیں کرتا تھا۔ میرا چیلنج ہے نفرت۔ آج جس غیر مسلمان سے آپ بات کریں، اگر نبی کی سیرت کو ٹھیک انداز میں رکھیں گے تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا، چیخ اٹھے گا۔ ہم نے دیکھا ہے زمانے میں، ہم نے دیکھا ہے، مگر چونکہ ہم کو معلوم نہیں، ہم نے قرآن کبھی پڑھا نہیں، سیرت کبھی پڑھا نہیں، یہ سب ہم صاحب کہنے کہلانے ممبر و محراب کی بات ہے، یہ کہنے کہلانے کی بات ہے۔ باقی وہ مولویوں کا کام ہے، وہ کر لیں گے۔ ہمارا کام ہے دنیا لوٹنا، گھسوٹنا، بٹورنا اور یہی جو ہے برباد کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا۔ بحث قصہ مختصر، قرآن سے ہمارا تعلق قطع ہونے کی وجہ سے یہ جتنی بربادیاں دیکھ رہے ہیں، جتنی بربادیاں دیکھ رہے ہیں، آج یہ محض قرآن سے تعلق قطع ہونے کی وجہ سے، یہ صرف قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ ارے بھائی ہمارے کرتوت ایسے کہ ہمارے دلوں میں زنگ پڑ گئے، اسی لیے اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، یا جو قرآن میں غور نہیں کرتے، اب منا قلوب اقفالو، یا یہ کہ جو ہے ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے بڑے بڑے، یقیناً تالے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ گناہوں کی وجہ سے ان کا دل زنگ آلود ہو گیا، تالے پڑ گئے۔ ظاہر سی بات ہے اگر زنگ آلود ہو جائے اور اوپر سے ڈینٹنگ پینٹنگ کر دے تو اندر تو ویسے ہی بیمار ہی رہے گا نا، وہ لوہا تو اندر سے خراب ہی ہوتا چلا جائے گا، گرچہ اوپر سے جو ہے پورا بہترین کسی اعلیٰ قسم کا رنگ چڑھا دے اس کو تو خرابی رہے گی۔ تو ہماری کیفیت یہی ہے، خالی جمعہ اچھا لباس اچھا کپڑا پہن لیتے، کوئی دعوت پانی ہوتی ہے یا کوئی ایسا موقع آتا ہے ایک دم اچھا حضرت بن کر کے چلے جاتے، اور بعد میں ہوتا یوں ہے کہ ہمارے اندر سے وہی گندگی، وہی پلیدگی، نہ ہمارے اندر سیرت، نہ اخلاق، نہ گفتار، نہ کردار۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے بدبختوں کے لیے، ہم جیسے نااہلوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقدمہ چلائے گا، وقال الرسول یا رب انک متخذ هذا القرآن مهجورا، اے پروردگار عز و جل، یہ دیکھیے یہ وہ تمام کے تمام لوگ ایسے دیکھیے، یہ دیکھیے یہ سب کے سب ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، لہٰذا اب آپ ہی سنبھال لیجیے، ہم ان سے بری۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا جو ہماری رہنمائی کی کتاب تھی، ہماری روح تھی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو سراپا جو ہے اس کو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس قرآن کے لیے، قرآن کو عام کرنے کے لیے اپنے جسم کو زخمی کیا، جنہوں نے اپنے دندان مبارک شہید کیے اور نہ جانے کتنے زخم کھائے، اپنے آپ کو پاگل کہلوایا، اپنے آپ کو دیوانہ کہلوایا، اپنے آپ کو جادو کہلوایا، اپنے آپ کو برا کہلوایا، لوگوں نے کیا نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کو عام کرنے کے لیے۔ اور آپ کہیں کہ خالی سوکھا سوکھا اور بنا بنایا ہم کھا لیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ برائے نام خالی منسلک رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن کی حفاظت ضروری ہے، اور قرآن کی حفاظت ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے اقوال سے اور ہمارے اعمال سے ہوگا، ورنہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ پروردگار یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، لہٰذا آپ سنبھال لیجیے، ہم سے وقال الرسول یا رب ان ھذا القرآن مهجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن سے چھوڑنے کا ہی یہ نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے یہاں برکت نہیں، ہم خالی برکت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کے اندر کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب ہم جانتے نہیں تو اس کی اصل برکت سے ہم محروم رہ گئے، ہمارا دل مردہ ہی رہ گیا، ہم خالی اکڑے انداز میں پڑھ لیتے، کچھ ملنے والا نہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی اہمیت کو میں نے ایک نقطے سے اور ایک مثال سے سمجھا دیا کہ قرآن کی اہمیت کتنی ہے، ہماری زندگی میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہماری زندگی میں حیثیت بالکل اسی طرح ہے جس طریقے سے ہمارے جسموں کا تعلق روح سے ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کا تعلق قرآن سے اسی طرح سے ہے۔ اگر قرآن سے تعلق توڑ دیا تو زندہ لاش ہے، وہ بیکار ہے۔ اب یقیناً وہ مار کھائے گا، دنیا میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، لوگ اسے برا بھلا کہیں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں
حقیقی طور پر قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار قرآن کے مطابق ہمارے اخلاق کردار کو بنانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں قرآن کا حقیقی محافظ بنا، قرآن کا حقیقی محافظ بنا، قرآن کا حقیقی محافظ بنا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن سمجھیں گے تو قیامت کے دن یہ اعزاز آپ کو ملے گا۔ ایک حدیث سے چلتے چلتے رکھ دیتا ہوں، اقرأ القرآن وارتقی فإنہ ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اسی طریقے سے تم قرآن کو پڑھو اور چڑھتے جاؤ۔ بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کا اس میں خالی حافظ قرآن کی فضیلت ہے، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن صاحب قرآن سے کہے گا۔ صاحب قرآن سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنے والا، ایسا آدمی سے کہے گا۔ ورنہ یہ تو حافظ قرآن بہت ہے، جن کو کچھ بھی نہیں آتا انہوں نے رکھ لیا ہے، لیکن اس کی بھی فضیلت ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، میں نہیں کہتا ہوں، مگر اصل فضیلت وہ ہے جو قرآن کو اس کی روحانیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور اس روحانیت کو لے کے چلتا ہے۔ وہی آدمی ہے جن کو چاہے وہ حافظ ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کو کہے گا کہ پڑھو اور چڑھو، پڑھتے چلے جاؤ، بس جہاں قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی وہیں پر تمہاری منزل ہوگی۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو قرآن کے مطابق چلتے ہیں، قرآن سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ قرآن سے پیار محبت کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو اتارنا ہے۔ اللہ والوں اپنے آپ کو اس طرح بناؤ، قرآن پڑھو، کیسے بھی پڑھو، تلاوت کرو، ایک آیت ہی سے اس کو تلاوت کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس طریقے سے نہیں پڑھنا آتا کسی کو بھی پکڑ لو۔ ابھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی الگ سے عمر صاحب آج ذرا کوئی تلاوت کوئی آیت سنا دیجیے، اکیلے میں بیٹھ کر کے کوئی آیت کا ترجمہ سنا دیجیے، یہ نہیں ہوتا، اور یہ سنت ہے، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہرحال میں چند باتیں نکات پوائنٹس اور دلائل کے پیش نظر میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، بہت زیادہ دلائل نہیں رکھی، میں نے لاجک استعمال کیا، کیونکہ دلائل سرسری طور پر خالی بیان کر دیتے تو لوگوں کو پلے نہیں پڑتے، اسی لیے لاجک استعمال کیا جاتا ہے بعض دفعہ، اور لوگوں کی شکایتیں بھی رہتی ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آئی بات، میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ جل شانہ ہمارا حقیقی رہنما قرآن کو جس طریقے سے تم نے بنایا ہے اسی طریقے سے ہمیں قرآن سے تعلق رکھنے والا بنا، محبت کرنے والا، اور قرآن کا حقیقی محافظ بنا، قرآن کو عام کرنے والا بنا۔ قرآن کے عام کرنے والے جو ادارے جاتے ہیں پروردگار ان کی تو حفاظت فرما، آمین۔